تو میرا یہ کہنا ہے کہ حقائق بہت واضح ہیں، تو جو آ کر کام مہدی کریں گے اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، کوئی برا نہ مانے، اس کو فخر نہ سمجھے، میں وہی کام کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے اہل بیت میں قبول فرمایا، تو میں مہدی کا راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ ادھر دجال، ارے بھائی ان سے کہہ دو کہ ائمہ تلبیس کی سوانح ذرا قاعدے سے محفوظ کر لیں تو ذرا ٹھیک ٹھاک زیادہ چلیں گے، اگر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھ لیں، مودودی کو پڑھ لیں۔ مودودی بھی ایسی باتیں اٹھ پٹانگ لکھ گیا ہے کہ اپنے کاموں کو سب یہی بتایا اس نے کہ جو حضرت مہدی، خمینی بھی ایسی باتیں کرتا تھا، سوائے عصبیت کے اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، اور لوگ اس بات کو لکھ ہی نہیں رہے، نہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ منصور پور کے روافظ کی اولاد ہے، کوئی رفظ کی رمق باقی رہ گئی تھی، کوئی جرثومہ باقی رہ گیا تھا، وہ اب نکل پڑا ہے اس سے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر عبدالعلی وغیرہ کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ منصور پور کے رافضی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں کا زیدی رافضی گھرانہ تھا، اس کی نسل سے ہے یہ۔ اس کی اصل و نسل بتائی جائے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی لوگوں کی۔ حکومت جبر و عطوف کی تھی، معاویہ کی جو حکومت تھی بنص حدیث نبوی ملک عضوض تھی۔ اس کا جو انکار کرے کھلے بندوں میں دعوت دیتا ہوں کہ میں نے ایک موقع پر سعودیہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں، اس وقت سلفیوں کو میں نے چیلنج کیا تھا، آج پھر میں چیلنج کرتا ہوں بڑی سی بڑی شخصیت کو، چھوٹے بچوں اور چھوٹے لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ منہ لگانا ہی مناسب نہیں، لیکن جس طرح اس وقت نجران کے بادشاہ کو چیلنج کیا گیا تھا، آج بھی جو بڑے ذمہ دار ہیں لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں مولانا رابع صاحب، حمزہ صاحب، بلال صاحب ندوے کے میدان میں مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ نے انصاف کیا اور یہ ان کا حق تھا تو وہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے کہیں گے، اور میں وہ کہوں گا جو علی نے کہا، جو حسین نے کہا، طاغیہ کہا ان کو، حضرت علی نے کہا، حسین نے کہا، اور لڑے ان سے اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے جنگ کرو۔ میں اس نظریے کو بنیاد بنا کر بات کروں گا، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کی طرف سے آگ آئے گی، کسی کو جلائے گی، اس کے لیے میں تیار ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتا ہوں، لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ طاقت ہے۔ موجودہ دور کے اندر اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے والے بعض علماء، ان کی زبان سے اس طرح کی حفوات اور بکواس نکلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے، کسی یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے، فیس بک لائیو پر بیٹھے ہوئے باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، مباہلہ کر لو، ہم فلاں چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کر لو۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اس کمرے سے نکلیے اور اپنے اسٹیٹس کے کسی آدمی کے ساتھ سامنے بیٹھیے، بات کریے، قرآن و حدیث کے دلائل دیجئے۔ آپ کمرے میں بیٹھ کر اگر اپنی شان کو بھگارنے کے لیے کسی چیز پر دلائل دیں گے اور دلائل پر دلائل دیتے چلے جائیں گے اور کہیں گے میرے دلائل کا جواب ہی کسی کے پاس نہیں ہے، آ جاؤ، تو یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی جیسے ایک بڑھیا بادشاہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے لڑکے کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا بھائی تمہارے لڑکے کے اندر ایسی بات کیا ہے؟ کہنے آپ بلا کر دیکھ لیے دربار میں۔ بلایا گیا، جب وہ دربار میں آیا، بادشاہ نے کہا بات شروع کی جائے۔ ایک صاحب نے جو بڑے عالم اور قابل اور فاضل تھے، انہوں نے کہا اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا چپ، اس نے کہا یہ سکہ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں سکہ ہے، یہ بادشاہ چلاتے ہیں۔ کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا ارے یہ بادشاہ کے خزانے سے نکلا ہے۔ کہا میں نہیں مانتا۔ جب آپ یہ کہنے لگے کہ میں مانتا نہیں ہوں، تو پھر آپ کے مقابلے پہ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر کوئی مقابلہ آپ کا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بات ڈرنے کی یہ ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے، بقول کسی بزرگ کے کہ تمہارا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم کو اللہ نے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ تم کو صحابہ پر تبرہ بکنے پر لگا رکھا ہے، تم کو صحابہ کی کمیاں نکالنے پر لگا رکھا ہے، تم کو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے برے سے برے القاب اور برے سے بری باتیں بکنے پر لگا رکھا ہے۔ اور پھر آگے چلیے اور تھوڑا سا اور آگے چلیے، میں بہت چھوٹا سا، میں طالب علم ہوں، ظاہر سی بات ہے جو صاحب یہ بات کر رہے ہیں میرا ان سے استادی اور شاگردی کا بھی کھلا اختلاف ہے، لیکن بات
بعد، یہ بہت سادہ سا میرا بڑا سوال ہے، ثم بعد ذلك ملک عظوظ، جس لفظ پر سب سے زیادہ وہ چلاتے ہیں، جس لفظ پر سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، کاٹ کھانے والی سلطنت، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، یہ حضرت حسن کے بعد سے شروع ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بعد ذالک، ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تراخی کا مطلب ثم جہاں ذکر کیا جائے گا اس کے بعد ایک بڑا لمبا دور گزرے گا، ایک بڑا لمبا پیریڈ گزرے گا، اس کے بعد وہ دور شروع ہوئے گا۔ عام طور پہ ثم کا استعمال اس لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور خلافت چھوڑنے کے بعد اگلے دن سے ثم بعد ذلك ملک عظوظ، اگلے دن سے ملک عظوظ مسلط ہو گئے، اگلے دن سے پوری دنیا بدل گئی، اگلے دن سے پورا انتظام بدل گیا، اگلے دن سے سختی ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور امن کا، عدل کا، انصاف کا اور لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا اتنا زبردست دور ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں اس وقت جناب سلمان ندوی صاحب سے مخاطب ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت سلمان ندوی صاحب کا محبوب مشغلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت پر تبرہ اور دشنام ترازی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے۔ اکابرین اور اسلاف کا متعدد علماء کا یہ مقولہ کتابوں کے اندر درج ہے، جن میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد ابو توبہ ابن ربیع وغیرہ ہیں کہ معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ اصحاب رسول کے لیے پردہ ہیں۔ بعض لوگوں نے دروازہ بتایا ہے، جو اس دروازے کو یا اس پردے کو کھولنے کی، پھاڑنے کی کوشش کرے گا وہ بقیہ صحابہ کے اوپر بھی یقیناً جری ہوگا۔ یہی جناب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تبرہ کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ہوتے 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 اب مسلسل ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی صحابی بچا ہو جو ان کی زبان کی دشنام ترازیوں سے محفوظ ہو۔ سارے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرات شیخین بھی ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔ اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں انہوں نے حضرات شیخین کو بھی مطعون کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو کتابیں دیکھ لیں، ان کی تقریریں سن لیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ مثلا حضرات شیخین کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت علی کا حق، جو خلافت حضور کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھی، تو شیخین نے اسے ہتھیایا۔ حضور انہیں لشکر اسامہ کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے، وہ نہیں گئے، انہیں پتہ چل گیا حضور کا آخری وقت ہے اس لیے نہیں گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہتھیایا۔ سقیفہ بنو ساعدہ پہ حضرت ابو بکر اور عمر حضرت علی کو نہیں لے کر گئے، بغیر بتائے چلے گئے اور وہاں جا کے خود ہی خلافت کی بیعت کر لی، حالانکہ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہونی تھی۔ اس طرح کی باتیں کہ آخری وقت میں حضور نے قلم اور کاغذ مانگا، حضرت عمر نے منع کر دیا، یہ سب باتیں شیعہ کتب سے انہوں نے لی ہیں، اور یہ شیعوں کے اعتراضات ہیں۔ شیعہ حضرت ابو بکر کو بھی کافر کہتے ہیں معاذ اللہ، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ان سارے صحابہ کو کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں شیعہ۔ تو وہی شیعوں کے چبائے ہوئے لقمے سلمان ندوی نے اٹھائے اور شیعوں کی کتابوں سے سرقہ کر کے اہل سنت کے اوپر رعب جما رہے ہیں۔ دیکھو میرے پاس دلیلیں ہیں، دیکھو میرے پاس کتابیں ہیں، دیکھو میں اتنا بڑا محقق اور محدث اور مفسر ہوں۔ ارے جناب ساری دنیا جانتی ہے جو باتیں آج کر رہے ہیں شیعہ ان باتوں کو 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کہیں آپ نے جو بکواسات کی ہیں، الحمدللہ ہم شیعوں کی کتابوں سے وہ ساری باتیں من و ان بالکل بعینی دکھا سکتے ہیں۔ آپ یہ رعب کسی اور کے اوپر جمائیں۔ شیعوں کی کتب سے حوالے نقل کرنے کے بعد، شیعوں کی کتب سے سرقہ کرنے کے بعد اہل سنت پر رعب جما رہے ہیں، تو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال یہ سلسلہ جب آپ کا چل رہا تھا تو آپ کی زبان روکنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن آپ نہیں مانے۔
اور بلکہ ماننے کے بجائے آپ نے مزید جو سمجھانے والے تھے انہیں اپنا دشمن سمجھ کے انہیں کے خلاف مغالطات بکنے شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا آپ کو ذلیل کر کے دھکے مار کر ندوۃ العلماء جیسے اہل سنت کے ادارے سے باہر کر دیا گیا. اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. آپ اپنے 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر آپ نے کیمرے کے سامنے پھر سے مغالطات کا سلسلہ شروع کر دیا. جب آپ کی زبان نہیں رکی تو ہم نے گزشتہ سال آپ کا چیلنج قبول کیا تھا مناظرے کا، تحریر کے ذریعے بھی تقریر کے ذریعے بھی. جب چیلنج قبول کیا گیا چاہیے تو یہ تھا آپ مناظرہ کرتے، لیکن آپ نے فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور آپ میدان چھوڑ کر چلے گئے. ہم نے سمجھا کہ چلو کم از کم اگر توبہ نہیں کرتے تو اس زبان کو خاموشی رکھیں. لیکن ہوا یہ کہ 1 سال کے بعد ٹھیک اس سال ماہ محرم میں آپ نے وہی بکواس پھر سے بلکہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر آپ نے پھر سے بیان کرنی شروع کر دی. صحابہ کو پھر مطعون کرنا شروع کر دیا. حضرت معاویہ، عامر ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہوتے ہوئے اب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے. کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ جو امت کا سب سے بڑا مایہ ناز معتمد محدث ہے اس امت محمدیہ کا، آپ نے اسے مطعون کر دیا. وہ حدیثیں گول کر دیا کرتے تھے، وہ بنو امیہ کے ڈر سے حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، وہ تو درباری ملا تھے، سرکاری مولوی تھے. یہ آپ کے گندے الفاظ ایک عظیم صحابی کے بارے میں کون مسلمان ہے جو برداشت کر سکتا ہے ان باتوں کو؟ اس لیے آپ کی یہ بکواس دیکھ کر ہم سمجھے کہ شاید آپ نے مناظرے کی تیاری کر لی ہوگی 1 سال میں. اگر آپ نے تیاری کر لی ہے تو پھر سے 2 ہاتھ ہو جائے. آئیے تشریف لائیے میدان مناظرہ میں. چیلنج آپ کا ہے، ہم نے چیلنج نہیں کیا. آپ کا چیلنج ہم قبول کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی طرف سے. آئیں میدان میں بیٹھیں اور بیٹھ کر مباحثہ کر لیں. آپ جن باتوں کو دلیلیں کہہ رہے ہیں میدان میں جب آئیں گے کتابیں سامنے ہوں گی، علماء کا مجمع ہوگا تو آپ کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ جن باتوں کو آپ نے دلیلیں بنا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ باتیں دراصل شیعوں کے چبائے ہوئے لقمے تھے جو آپ نے ان کی کتابوں سے سرقہ کر کے اہل سنت کے اوپر رعب جمایا تھا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر سے آپ نے یہ باتیں شروع کی ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، آپ نے 1 سال میں تیاری بھی کر لی ہوگی مناظرے کی، تو آئیں میدان میں آئیں. گزشتہ سال ہم نے جو تحریر لکھی تھی اس میں ہم نے 2 شرطیں لگائی تھی، یا تو آپ آئیں، اب کی بار بھی وہی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ تشریف لے آئیں ہمارے ہاں. اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے جملہ اخراجات، آپ کے قیام و طعام کا نظم یہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ ہوگا. اور اگر آپ نہیں آتے تو ہم آ جاتے ہیں لکھنؤ. آپ کہیں کہ آپ لکھنؤ آ جائیں، ہمیں لکھنؤ آنے کی دعوت دیں تو ہم انشاءاللہ لکھنؤ آ جاتے ہیں. اور اگر ہم لکھنؤ آئیں گے تو اگر آپ چاہیں تو بھی ہم آپ سے 1 روپیہ لینے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دفاع صحابہ کے لیے اور ناموس صحابہ کے لیے ہم اپنے خرچے پر یہ ساری کارروائی انشاءاللہ برداشت کریں گے. تیسری شکل جو آپ کی پسندیدہ بھی ہے، محبوب بھی ہے، اگر سفر وغیرہ کا بہانہ ہو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو پھر تیسری شکل یہ ہے نہ آپ سفر کریں نہ ہم کریں، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ آن لائن گفتگو کر لیتے ہیں، آن لائن مناظرہ ہو جائے، ساری دنیا دیکھے، ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی بات. یہ آپ کا پسندیدہ میدان بھی ہے، اس لیے اس سے تو آپ کو بالکل نہیں بھاگنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت اور ذرہ برابر بھی شرم و حیا بچی ہے تو آپ ہم میدان میں بیٹھ کر گفتگو کے لیے تیار ہوں گے اور اس سال راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. اگر آپ کے اندر جرأت ہوگی تو آپ میدان میں آئیں گے اور علماء کے مجمع میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، مناظرہ کریں گے. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. گزشتہ سال مناظرے سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے حواریین کے ذریعے ایک بات پھیلائی تھی کہ میں بڑا ہوں، میں نے بڑوں کو چیلنج کیا، میں اتنا بڑا ہوں، میرے سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو جبرائیل امین سے بھی بڑا ہوں معاذ اللہ. یہ سب باتیں آپ نے پھیلائی تھی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب بھی اگر اتنی ذلت، اتنی رسوائی اور اہل سنت والجماعت اہل حق کی طرف سے اتنا شرمسار اور ذلیل کیے جانے کے بعد اگر اب بھی آپ کے دل و دماغ میں کہیں اپنے بڑے پن کا یہ وسوسہ ہو تو آپ لا حول پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ وسوسہ نکل جائے گا. کیونکہ آپ کی حقیقت اور آپ کی ویلیو اور آپ کی اوقات اس وقت کتنی بچی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. آج اہل سنت والجماعت کا کوئی چھوٹا سا مکتب اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھانے کے لیے بھی آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اتنے بڑے محدث اور محقق ہیں اہل سنت کی نظر میں، اس لیے آپ سے گزارش کریں گے تشریف لائیں اور میدان میں بیٹھ کر مقابلہ کریں، اپنے دلائل کی روشنی میں ثابت کریں آپ جو بکواس اور جو افواہات آپ جو کر رہے ہیں. ہم اپنی تحریر لیٹر پیڈ کے ذریعے ہم نے جو لکھی ہے، یہ زبانی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں اور لیٹر پیڈ کے ذریعے بھی اپنے یہ چیلنج قبول کی اور یاد دہانی کی تحریر آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں. یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو مل جائے گی، ای میل کے ذریعے بھی اور رجسٹری ڈاک کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھیج دی جائے گی.
امید ہے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور میدان میں آ کر مناظرے کے لیے تیار ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے۔ یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے بیانات پڑھیے، حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں، جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کل ایک کلپ سنا حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم کا۔ انہوں نے کلپ میں یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 قسم کے علوم دیے گئے تھے، ایک احکامات کے اور ایک فتنوں کے۔ احکامات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیان کیا، لیکن فتنے والی حدیث کو اس زمانے کے جو حاکم تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور جو عمرا تھے، ان کے خوف کی وجہ سے انہوں نے بیان نہیں کیا، وہ گول کر گئے۔ یہ ان کا تجزیہ تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے گول نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر عمل کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتنے والے حدیث کو یا فتنے والے نام کو لوگوں کو نہیں بتایا تھا، صرف حضرت حذیفہ ابن یمان کو چپکے سے بتایا تھا، اور حضرت حریرہ نے فرمایا تھا چپکے سے بتانا۔ نبی چپکے سے بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو ضرور ہوگا، لیکن لوگوں کو نہیں بتانا۔ تو حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو، ورنہ فتنہ اور بڑھے گا۔ جو لوگ اس کو سنیں گے قیامت تک اس پر لعنت طعنت کریں گے، اور جو کرنے والے ہیں ان کو غصہ آئے گا اور فتنہ کرے گا۔ یہ ہے منشا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے اصل مسلم شریف کی، مسلم شریف کا باب ہے ہلاک حاضل امت بعضهم ببعض، یہ ہے باب اخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعہ، یہ باب ہے مسلم شریف کا، اور حدیث کا نمبر ہے 2891 مسلم شریف کا ہے۔ اس میں ہے قال حذیفہ ابن یمان واللہ انی لعالم الناس بکل فتنۃ ہی کائنۃ۔ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں خدا کی قسم میں قیامت تک جتنا فتنہ ہونے والا ہے میں اس کو جانتا ہوں، فیما بینی و بین الساعہ، قیامت تک جو ہونے والا، وما بی الا ان یکون رسول اللہ اسر الی فی ذلک شیء، اس میں سے بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپکے سے کہا۔ یہ عبارت جملہ ہے، الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسر الی فی ذلک شیء، چپکے سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو۔ چپکے سے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حذیفہ اس کو تم بھی چپکے سے رکھنا، اس کو بیان نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے بھی اس پر عمل کیا، کسی خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا ہے، اس لیے کسی خوف کو جیسے نہیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منشے پر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہے، بخاری شریف میں ہے، باب قول النبی لعنت ہو، فرمایا قال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلاں کا لڑکا تھا، فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا لڑکا، کہہ سکتا ہوں میں، لیکن کیوں نہیں کہا؟ پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ دیا تھا حذیفہ ابن یمان کو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرنا، ذکر کرنے سے فتنہ ہوگا۔
تو انہوں نے اس پر عمل کیا. حضرت ایسا نہیں ہے. اور مشکل یہ ہے کہ آپ کو ابھی آپ خود فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے آپ کو قبول کیا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ جس فتنے کو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بیان کیا اور حضرت حذیفہ ابن یمان نے نہیں بیان کیا نبی کریم کے مشورے سے، آپ اس فتنے کو یا تو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ کے بیان سے لگ رہا ہے، یا ایک دوسرا جملہ بڑے احترام کے ساتھ کہ فتنہ آپ برپا کرنا چاہ رہے ہیں. یا تو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں یا فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں. حضور کا مشورہ یہ ہے کہ اس فتنے کو مت بولو. اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے، سارے سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ. شیعوں نہیں ہم، وہ تو بار بار صحابہ کو الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں. ہمارے سنیوں نے ان فتنوں پر دونوں طرف چونکہ صحابہ ہے، اس فتنوں کو اجاگر نہیں کیا بلکہ ان کو چھپایا اور حضور کے مشورے سے چھپایا ہے. اب آپ بڑے تیز انداز میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں اور آپ کو اور اس کو برپا کر رہے ہیں فتنے کو، اور آپ کو اللہ نے منتخب بھی آپ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اہل بیت میں سے منتخب کیا ہے اس فتنے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ شخصیت پر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ بتاؤ، بہت ساری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عائشہ کی. اگر یہ مخدوش ہو جائیں تو بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کے ہم لوگ سندیں لیتے ہیں، اور آپ نے بھی لیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی سند مخدوش رہے گی، آپ کی مولویت مخدوش ہو جائے گی، یا کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں. آپ مولویت کے کٹیرے میں باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے سند حاصل کیا ہے بخاری شریف پڑھ کر وہاں ابو ہریرہ کے سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور اسی کو پڑھ کے آپ عالم بنے ہیں. تو آپ کی سند کے بارے میں لوگ فیصلہ کریں گے یا آپ خود فیصلہ فرما لیں؟ اس لیے ایسی چیز بیان نہ کرنا مولانا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہو فتنہ نہ کرنے کا، آپ اس کو امت کے سامنے اجاگر نہ کریں. میری ایک گزارش ہے. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.